اللہ الحمد لمن ہوا اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت پیار سے درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر، قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، اور کوٹ جان محمد کے باوفا باوقار مسلمان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت نورانی اور روحانی محفل ذکر حبیب خدا کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اور آج کی اس محفل میں وطن عزیز کے نامور ثنا خان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ میں نعت کے حوالہ سے آپ حضرات سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ بنیادی طور پہ محفل نعت ہے، نعت خوان جب نعت شروع کرتا ہے تو اس کی نعتیہ کلام کا عنوان اور موضوع بالعموم دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اول سے آخر تک پوری نعت سماعت فرما لیں، نعت کا ایک ایک حرف، ایک ایک شعر، ایک ایک قافیہ دو مضامین کے اردا گرد گھومتا ہے۔ ایک مضمون ہے ذات رسالت اور ایک مضمون ہے نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت کا عنوان یا ذات رسول ہوگی یا نسبت رسول ہوگی۔ مثال کے طور پہ ذات رسول نعت کا عنوان ہو تو نعت میں کبھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، یہ ذات رسالت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رخ انور کا تذکرہ ہوگا، آپ کی نطق مبارک کا تذکرہ ہوگا، آپ کے صدر مبارک کا تذکرہ ہوگا، آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوگا۔ حسن و جمال کا ذکر کرنے میں کبھی نعتیہ کلام آقا علیہ السلام کو ماہتاب سے تشبیہ دے گا، کبھی آقا علیہ السلام کو آفتاب سے تشبیہ دے گا، کبھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دے گا، کبھی پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور کی کرنوں کو ستاروں کی جگمگاہٹ سے تشبیہ دے گا، کبھی پیغمبر علیہ السلام کے خوبصورت اور چمکدار آبدار تابدار دانتوں کو حسین موتیوں سے تشبیہ دے گا، کبھی نعت خوان ذات نبوت کا عنوان لیتے ہوئے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کی رؤیت کا تذکرہ کرے گا۔ غرض کے نعت کا عنوان یا ذات رسالت ہے یا نسبت رسالت ہے۔ ذات رسالت میں عنوان اور موضوع پیغمبر علیہ السلام کا جسد اقدس
جسد مطہر، جسم ازکا، جسم اطیب، اور پھر اس جسم کے معجزات، اس جسم سے صادر ہونے والے اعمال، کبھی اس جسم کا فرش پہ چلنا بیان ہوگا اور کبھی اس جسم کا عرش پہ جانا بیان ہوگا، کبھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں کی ملائمت کا تذکرہ، تو کبھی ان ہاتھوں کی انگلیوں سے چاند کے ٹکڑے ہونے کا تذکرہ، کبھی ان انگلیوں سے پانی کے پوروں، انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا تذکرہ، کبھی نگاہ نبوت پڑھنے سے پتھر کے کنکروں کا لا الہ پڑھنے کا تذکرہ، کبھی انگلی کے اشارے سے درختوں کا اکھڑ کے قدموں میں چلے آنا اس کا تذکرہ، کبھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانوروں کا ہم کلام ہونا اس کا تذکرہ، کبھی ذات نبوت کو درختوں کے سلام کرنے کا تذکرہ، پہاڑوں کے سلام کرنے کا تذکرہ۔ کیوں کہ نعت کا عنوان یا ذات نبوت ہے اور یا نسبت نبوت ہے۔ نسبت نبوت کیا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، آپ سے وابستہ، آپ سے متعلق ایک ایک شے کا تذکرہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا تذکرہ، کیونکہ نالین کو نسبت رسول حاصل ہے، کبھی نالین کے نیچے آنے والے خاک کے ذروں کا تذکرہ کہ وہ خاک کے ذرے ہماری نگاہوں کا سرما بنتے ہیں، نگاہوں کا سرما بن کے نگاہوں کو بصارت عطا کرتے ہیں، اور کبھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب آپ کے شہر مدینہ کا تذکرہ، شہر مدینہ کی گلیوں کا تذکرہ، شہر مدینہ کی ہواؤں کا تذکرہ، شہر مدینہ کی فضاؤں کا تذکرہ، شہر مدینہ پہ رشک بری، جنت بری کے رشک کا تذکرہ، کیونکہ شہر مدینہ کو نسبت رسول حاصل ہے تو آقا علیہ السلام سے منسوب کبھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کا تذکرہ، کبھی داڑھی مبارک سے ٹوٹ کے گرنے والے لحیہ مبارک کے بالوں کا تذکرہ، ریش مبارک کا تذکرہ، کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ آنے والے لباس کا تذکرہ، کبھی آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ آنے والے امامہ کا تذکرہ، کبھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گود میں اٹھا کے جھولے دینے والی اماں حلیمہ کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کی اونٹنی کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کے گھر میں لگے ہوئے کھجور کے تنوں کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کی بکریوں کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کے کنبے قبیلے کا تذکرہ، کبھی اماں حلیمہ کے شوہر کا تذکرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نسبت رسول حاصل ہے۔ تو نعت کا عنوان میں عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ذات رسالت یا نسبت رسالت، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے منسوب ایک ایک شے کا تذکرہ۔ کبھی نعت خواں اس منظر کا تذکرہ کرے گا
کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم چلو میں پانی لے کے وضو کرنا چاہتے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے آپ نے پانی کو اپنے رخ انور پہ پھینکا، اور اس پانی گرے آقا علیہ السلام کے رخ انور کے بوسے لیے، پانی کے قطرات نے رخ مصطفیٰ کو چوما، پانی نیچے گرنا چاہتا ہے، لیکن صحابہ دوڑ کے چلے آتے ہیں، کوئی اس پانی کو لینے کے لیے نیچے اپنا چلو کرتا ہے، کوئی اس پانی کو لینے کے لیے اپنی کف ہتھیلی کرتا ہے، کوئی پانی کے قطرے کو لینے کے لیے برتن کرتا ہے، کوئی اس پانی کے قطرے کو سمیٹنے کے لیے اپنے کپڑے دامن پھیلاتا ہے کہ میرا دامن ہی گیلا ہو جائے اس پانی کے قطرات سے۔ کیوں؟ اس پانی کو نسبت رسول حاصل ہو چکی ہے، اس پانی کو لینے کے لیے سارے کے سارے یوں ذات نبوت کے اردا گرد آتے ہیں، جس طرح کے شمع کے اردا گرد پروانے منڈلاتے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخن تراشتے ہیں، ناخن تراشا ہوا بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج کوئی ناخن تراشے وہ تراش کے پھینک دیتا ہے، کوڑا کرکٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے جسد اقدس سے لگا ہوا ناخن وہ جس وقت تراشیدہ ہو گیا نیچے نہیں گر رہا، صحابہ آگے بڑھ کے اس ناخن کو لے لیتے ہیں، ڈبیا میں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے میری وفات کے بعد ان ناخنوں کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم داڑھی مبارک کا خلال کر رہے ہیں، خلال کرنے کے دوران یا آقا علیہ السلام داڑھی مبارک میں کنگھی کر رہے ہیں، کنگھی کرنے کے دوران بال کوئی ٹوٹ کے نیچے گرنے نہیں پایا تھا، صحابی لپک کے آگے بڑھا اور اس بال کو سمیٹ لیا، سمیٹ کے سنبھال کے رکھا۔ 50 سال گزر گئے، سنبھلا ہوا بال پاس ہے۔ جس وقت موت کے فرشتے قریب آنے لگے، گھر والوں کو بلا کے کہتا ہے میرے کفن میں، میرے جسد اقدس پہ، میرے جسم پہ ان بالوں کو رکھ دینا۔ آج بھی دنیا کے مختلف میوزیم میں آقا علیہ السلام سے منسوب بال رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی والے کہتے ہیں ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کے بدن کا بال ہے۔ لاہور شاہی مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کا بال ہے۔ مکہ مکرمہ کا میوزیم کہتا ہے ہمارے پاس آقا علیہ السلام کے بدن کا بال ہے۔ احباب آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نسبت رسول حاصل ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا عنوان یہ دو چیزیں بنتی ہیں، یا ذات رسالت یا نسبت رسالت، یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ اب میں بھی ان دونوں چیزوں میں سے آج ایک پہ اپنی گفتگو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ دونوں چیزیں ہی اعلیٰ، ذات رسالت بھی اعلیٰ، نسبت رسالت بھی اعلیٰ۔ اللہ نے ذات رسالت کو اونچا بنایا تو نسبت رسالت کو بھی اونچا بنایا۔ ذات رسالت قابل احترام ہے تو نسبت رسالت بھی قابل احترام ہے۔ ذات رسالت محترم ہے، نسبت رسالت بھی محترم ہے۔ ذات رسالت اعلیٰ ہے، نسبت رسالت بھی اعلیٰ ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہے۔ اس نسبت میں دو طبقوں کو نسبت رسول حاصل ہوئی ہے۔ انسانوں کے دو طبقوں کو نسبت رسول حاصل ہوئی ہے۔ ایک طبقہ وہ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ جڑا، پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے ساتھ جڑا، آقا علیہ السلام کے گھر کا حصہ بنا، اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اور دوسری نسبت وہ کہ جو اپنے کنبے قبیلے خاندان کو چھوڑ کے
آقا کے قدموں میں آن کے بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام سے نسبت ایمانی کو جوڑا، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور زندگی بھر اس کلمے پہ قائم دائم رہے، انہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے یہ دو طبقے، ایک اہل بیت رسول اور ایک اصحاب رسول، ان کو نسبت رسول حاصل ہے۔ تو میرا نعت خوان کبھی ان نسبتوں میں اصحاب رسول کو عنوان بناتا ہے، کبھی ان نسبتوں میں اہل بیت رسول کو عنوان بناتا ہے، اور میرا ایمان، میرا عقیدہ مکمل تبھی ہوتا ہے جب میں اپنے محبوب آقا کی ان دونوں نسبتوں کو اپنے ایمان میں جگہ دوں، اپنے دل میں جگہ دوں۔ نسبت رسول رکھنے والے اصحاب کو ایمان کا حصہ بناؤں، نسبت رسول رکھنے والے اہل بیت کو ایمان کا حصہ بناؤں، اور آپ کو مبارک ہو، آپ کا تعلق جس سوچ سے ہے، جس مکتبہ فکر سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس مشرب سے ہے، اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت، ان کا ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جس وقت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھنے والے ایک ایک صحابی سے بھی دلی محبت ہو، اور نسبت پیغمبر رکھنے والے اہل بیت کے ایک ایک فرض سے دلی محبت ہو۔ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ میری محبت مکمل، میرا ایمان مکمل ہی تبھی ہوتا ہے۔ میں تو مثال دے کے کہا کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو انسانی باڈی بنائی ہے، اس انسانی باڈی میں کسی شے کو پوری طرح دیکھنے کے لیے رب نے دو آنکھوں کی طاقت عطا کی ہے، کسی بات کو پوری طرح سننے کے لیے اللہ نے دو کانوں کی طاقت عطا کی ہے، کسی شے کو پوری طاقت کے ساتھ لینے کے لیے اللہ نے دو ہاتھوں کی قوت عطا کی ہے، درست منزل پہ پہنچنے کے لیے اللہ نے دو پاؤں کی قوت و طاقت عطا کی ہے، کسی شے کو پوری طرح سمیل سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک کے دو نتنوں کی قوت شامہ عطا کی ہے۔ تو سننے کے بھی، پوری طرح بات سننے کے بھی اللہ نے دو کان دیے، پوری طرح بات کو، پوری طرح شے کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ اب اگر کوئی مجھے ایمانیات میں ان چیزوں کو دکھانا چاہے، سمجھنا چاہے، تو پھر سمجھ لیجئے نا کہ میرے ایمان کی قوت و طاقت اس وقت کسی شے کو پوری طرح دیکھتی ہے جب ایک آنکھ میں نور اہل بیت کا ہو اور ایک آنکھ میں نور اصحاب رسول کا ہو۔ جس وقت کانوں کی قوت سماعت میں طاقت ایک اہل بیت کی ہو، ایک اصحاب رسول کی ہو، میرے ہاتھوں کی طاقت کامل تب ہوتی ہے جب جس وقت میرے ہاتھوں میں طاقت و قوت اہل بیت کی ہو، اصحاب رسول کی ہو، میں منزل پہ تب پہنچ سکتا ہوں جس وقت میرے اندر قوت و طاقت چلنے کی اہل بیت کی ہو، اصحاب رسول کی ہو۔ میں اس شخص کو دنیا میں ناقص سمجھتا ہوں جس کی دیکھنے کی ایک آنکھ ہو، جس کے سننے کا ایک کان ہو، جس کے کام کرنے کا ایک ہاتھ ہو، جس کے چلنے کا ایک پاؤں ہو، میں اسے ناقص سمجھتا ہوں۔ دنیا اسے ناقص کہتی ہے، پھر ناقص سمجھتے ہوئے دنیا نے اپنے اپنے انداز میں اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہو دنیا اسے کانا کہتی ہے، جو ایک پاؤں سے چلتا ہو دنیا اسے لنگڑا کہتی ہے، جو ایک ہاتھ سے کام کرتا ہو دنیا اسے لنجا کہتی ہے، جو ایک کان سے سنتا ہو دنیا اسے ڈورا کہتی ہے۔ گویا کہ وہ بندہ کانا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ڈورا ہے، لنجا ہے، جو ایک طاقت رکھتا ہو دوسری طاقت کی طرف دھیان نہ ہو۔ آپ حضرات کا ایمان میں نسبت رسول مکمل ہے، اہل بیت کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ہے، اصحاب رسول کی محبت بھی تمہارے دلوں میں۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر!
میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم نسبتوں کے احترام کرنے والے ہیں، نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ ذرا ایک اور بات آگے لے چلوں۔ رب العالمین نے محبوب آقا علیہ السلام سے 2 وعدے کیے، 2 وعدے تو بہت ہیں، لیکن بطور خاص اللہ نے اپنے محبوب سے 2 وعدے کیے۔ 2 وعدوں کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایک وعدہ اس وقت کیا جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دین تو بس یہیں رہ جائے گا، چند لوگ ماننے والے ہیں، اس کے بعد ان کا دین آگے نہیں چلے گا، کیوں تگو دو کرتے ہو، کیوں محنت مشقت کرتے ہو، ان کا دین آگے نہیں چلے گا۔ توجہ میری طرف بھائی، توجہ، دین ان کا آگے نہیں چلے گا، یہیں رک جائے گا۔ اس وقت میرے رب نے وعدہ فرمایا، محبوب گھبرانا نہیں، آپ کا یہ دین دنیا بھر میں پھیلے گا، آپ کو بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے کے سارے دینوں پر اس دین کا غلبہ ہوگا، یہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا، کچے اور پکے مکان میں اس دین کا پرچم پہنچے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو وعدہ اللہ نے کیا نبی کے مذہب کو قیامت تک پھیلانے کا، قیامت تک پہنچانے کا، نبی کے مذہب کو پھیلانے کا۔ اور دوسرا وعدہ اللہ نے کیا اس وقت کیا جس وقت محبوب آقا کی بیٹے ایک ایک کر کے وفات پا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے لخت جگر ایک ایک کر کے رب العالمین کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ بالآخر میرے محبوب آقا کا جس وقت بیٹا فوت ہوا، مکے کے سردار کہنے لگے لو آج کہانی ختم ہو گئی، آج قصہ ختم ہو گیا۔ مکے کے کفار کہنے لگے لو آج ان کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی آگے اولاد نہیں چل رہی، ان کی آگے نسل نہیں چل رہی، ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کی نسب نہیں ہوگا، ان کا قبیلہ نہیں ہوگا، ان کا خاندان نہیں ہوگا، ان کے نسب نہیں ہوں گے، لہذا ختم۔ اس وقت میرے محبوب آقا دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، دلگیر ہیں۔ رب العالمین نے اس وقت ایک وعدہ فرمایا، وعدہ یہ تھا محبوب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ایک بیٹا لیا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے، کثرت عطا کر دی ہے، کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن حوض کوثر عطا کریں گے، وہ معنی تو قیامت میں پورا ہوگا۔ بیٹا دنیا میں لیا ہے اور اس کا بدل پانی کا چشمہ یہ نہیں ہو سکتا، بیٹا لے کے بدلے میں پانی کا کنواں، بدلے میں پانی کا چشمہ، یہ بدلہ پورا نہیں ہے۔ ہمیشہ ہوتا تو یوں ہے کہ تھوڑی شے دے کے بڑی ملے، تب غم بھولتا ہے، تب پریشانی بھولتی ہے۔ رب تعالیٰ بیٹے لے کے اب دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، محبوب گھبرانا نہیں، جس طرح آپ کا مذہب قیامت تک چلے گا ایسے ہی آپ کا نسب بھی قیامت تک چلے گا، نسب بھی قیامت تک چلے گا۔ ہر کچے پکے مکان میں آپ کا مذہب جائے گا تو ہر کچے پکے مکان میں آپ کا نسب بھی جائے گا، ہر گلی ہر شہر میں آپ کا نسب بھی جائے گا۔ یہ 2 وعدے میرے رب نے فرمائے اور یہ دونوں کے دونوں سچے ہو گئے، اور قیامت تک یہ دونوں وعدے اپنی سچائی میں چمکتے دمکتے رہیں گے، قائم دائم رہیں گے، کیونکہ رب نے دونوں پورے فرما دیے ہیں۔ نبی کا مذہب آج کوٹ جان محمد میں موجود ہے۔ کوٹ جان کے دوستو، میں پوچھنا چاہوں گا کیا نبی کے نسب کا بھی کوئی رشتہ یہاں ہے؟ کوئی شاہ برادری کا بندہ ہے؟ جی ہے۔ یہ نبی کا مذہب بھی یہاں ہے، نبی کا نسب بھی یہاں ہے۔ اب اللہ نے ان دونوں چیزوں کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب فرمایا۔
دو چیزوں کو جاری رکھنے کے لیے دو کا انتخاب فرمایا کہ ان دو کے ذریعہ یہ دو دنیا میں پھیلیں گی۔ نبی کا مذہب کچے پکے مکان میں پھیلانے کے لیے نبی کے اصحاب کا انتخاب کیا، نبی کے نسب کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نبی کے اہل بیت کا انتخاب کیا۔ نبی کے اہل بیت کا انتخاب بھی ہو گیا اور آقا علیہ السلام کے اصحاب کا انتخاب بھی ہو گیا۔ اس لیے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو سنی اور اہل بیت کا انکار کرے، کوئی ہو سنی اصحاب رسول کا انکار کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں، ہم نسبتوں کے پالنے والے ہیں، ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ چلیے میں تھوڑا سا تذکرہ نبی کے اہل بیت کا اور آگے بڑھاتا چلا جاؤں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے قرآن کا حصہ ہے، یہ میری نماز کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے دونوں نسبتوں کو واضح کیا، نبی کے اہل بیت کا ذکر بھی قرآن نے کیا، نبی کے اصحاب کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ ذرا کھولیے نا قرآن کی آیات، قرآن کے ورق، قرآن کریم کے پارے، قرآن نبی کے اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی ذکر کرتے وقت قرآن کے الفاظ یوں ہیں، یا ایھا النبی کل ازواجی کا و بناتی کا، اے محبوب اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ بیٹیاں بھی نبی کا اہل بیت ہیں، بیویاں بھی نبی کا اہل بیت ہیں۔ کبھی قرآن کریم اہل بیت کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب کی بیویوں لستن کاحد من النساء، دنیا کی عورتوں میں سے تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کبھی قرآن کریم محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ یوں کرتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہیں قرآن کریم محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ یوں کہتا ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین۔ کبھی قرآن کریم محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ یوں کرتا ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تعالوا آؤ آؤ آ جاؤ، لاؤ لے آؤ تم بھی۔ فقل تعالوا ابنا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ کبھی قرآن کریم محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ ان لفظوں میں کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب چاہتا ہے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے، اہل بیت سے دنیا کی خباثت کو دور کر دے۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں خوب خوب پاک کر دے۔ قرآن کا ورق ورق نبی کے اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ ان کو نسبت رسول حاصل ہے۔ اور قرآن کریم اصحاب کا تذکرہ بھی جا بجا کر رہا ہے۔ کبھی قرآن کریم اصحاب کا تذکرہ کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کہیں قرآن کریم اصحاب کا تذکرہ کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، اولئک ھم الراشدون، کبھی اولئک ھم الفائزون، کبھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ کہاں تک قرآن کریم کی آیات پڑھتا چلا جاؤں؟ اب آئیے ذرا احادیث مبارکہ کی طرف۔ میری حدیث کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، جہاں میری حدیث کی کتابوں میں
असहाब रसूल का तस्करा है, वहीं पे आइम्मा मुहद्दिसीन ने अहले बैत की अजमत का उन्वान भी कायम किया है। तवज्जो है? मुश्किल उन्वान तो नहीं छेड़ दिया। बात चल रही थी, हमदो नात से बाहर नहीं निकला। हमदो नात का मौजू कितनी चीजें होती हैं जी? कितनी? कौन कौन सी? ज़ाते रसूल और निस्बते रसूल। तो मैं निस्बते रसूल पे बात चला रहा हूं। निस्बते रसूल का तस्करा होता है तो अगर नात खान हजरत अबू बकर सिद्दीक का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। नात खान हजरत उमर का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। नात खान हजरत उस्मान का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। नात खान हजरत हैदर कर्रार का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। नात खान किसी भी सहाबी रसूल का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। नात खान सही मेरे आका के अहले बैत का तस्करा करे, ये भी नबी की नात खान नात है। अहले बैत में से अज़वाज मुतहरात का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। अहले बैत में से औलाद का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। अहले बैत में से नबी के नवासों का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। अहले बैत नात खान मेरे आका के आबाओ अजदाद का तस्करा करे, ये भी नबी की नात है। इसलिए कि नात या तो ज़ाते रसूल की है या निस्बते रसूल की है। अहले बैत का तस्करा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, अगरचे साथ साथ चल रहा है। तस्करा अहले बैत भी, तस्करा असहाब भी। मेरी हदीस की किताबों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल मनाकिब में जहाँ असहाब का तस्करा किया, वहाँ अहले बैत का तस्करा भी किया। तिरमिज़ी शरीफ जहाँ असहाब का तस्करा, अहले बैत का तस्करा भी है। जहाँ पे रावियान हदीस असहाब रसूल हैं, वहीं पे रावियान हदीस अहले बैत रसूल भी है। बराबर है, फर्क नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि हम इस सारी की सारी निस्बत का एहतराम करते हैं। हाँ, अलबत्ता वो और होंगे जिन्होंने लकीर खींच दी, असहाब उधर, अहले बैत उधर। वो कोई और होंगे जिन्होंने लकीर खींच दी, शेखैन इधर, हसनैन उधर। वो कोई और होंगे जिन्होंने लकीर खींच दी, अज़वाज इधर, बनात उधर। वो कोई और होंगे जिन्होंने लकीर खींच दी, शेखैन उधर इधर और अली हैदर उधर। वो कोई और होंगे जिन्होंने लकीर खींची होगी। लकीर खींचना मेरे नबी की निस्बत में ये फ़ेले हराम है। मेरे ईमानो अकीदा में एक लम्हा के लिए भी ये नजरिया एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरा ईमानो अकीदा तो मोहब्बत का ईमानो अकीदा है, उल्फत का ईमानो अकीदा है और बाहमी प्यार का ईमानो अकीदा है। ज़रा गौर कर तो देखिए, तारीख पढ़ के देखिए, सीरत पढ़ के देखिए। असहाब और अहले बैत भी एक दूसरे के साथ शीरो शकर है। असहाब और अहले बैत भी हम नवालो हम प्याला हैं, इकट्ठे ही रह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अलग महल्ला नहीं था। हजरत अली का कोई अलग महल्ला नहीं था, अहले बैत का कोई अलग महल्ला नहीं था। मैं तारीख के रिपोर्टरों से पूछना चाहूँगा, मुझे वो बच्चे दिखाओ जिन बच्चों के साथ हजरत हसन खेला करते थे, जिन बच्चों के साथ हजरत हुसैन खेला करते थे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ खेलने वाले बच्चे दिखाओ। वो बच्चे कोई उमर के आएंगे, कोई अबू बकर के आएंगे, कोई उस्मान के आएंगे, वो बच्चे सहाबा के आएंगे। जरा दिखाओ तो सही ना। और मैं सवाल करूंगा तारीख के रिपोर्टरों से, मुझे बताओ तो सही वो बच्चियां कहाँ हैं जिन बच्चियों के साथ सैयदा कायनात, सैयदा खातून जन्नत, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा खेला करती थी, जिनके साथ आज लोग कहते हैं फलां सहेली सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत वाली और बच्चियां। कौन बच्चियां थीं? वो सहाबा की बच्चियां हैं, वो अबू बकर की बच्चियां हैं, वो उमर की बच्चियां हैं, वो उस्मान की बच्चियां हैं, वो दीगर
اصحاب کی بچیاں ہیں۔ اور میں تاریخ کے رپورٹروں سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت حیدر کرار جب نماز پڑھتے تھے ان کے دائیں بائیں کون کھڑے ہوا کرتے تھے؟ حضرت حیدر کرار کی صف کے نمازی تو بتاؤ کہ حضرت حیدر کرار کی صف کے نمازی کون کون تھے؟ ان کے دائیں کون ہوتا؟ ان کے بائیں کون ہوتا؟ ان کے آگے کون ہوتا؟ ان کے پیچھے کون ہوتا؟ جس وقت وہ مسجد میں آتے آ کے کن کو سلام کیا کرتے تھے؟ حضرت حیدر کرار مسجد میں آ کے کن کو کہا کرتے تھے السلام علیکم؟ اور جن کو حیدر نے سلام کیا آج ہم بھی ان کو سلام کہتے ہیں، آج ہم بھی ان کو سلام کہتے ہیں۔ حیدر کرار مسجد میں داخل ہوتے وقت جن کے لیے کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، آج ہم بھی کہتے ہیں سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، سلام صحابہ، کیونکہ اہل بیت اور صحابہ ایک ہی گھرانے کے ہیں، ایک ہی کنبے کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ مسجد ان کی ایک ہے، علاقہ ان کا ایک ہے، محلہ ان کا ایک ہے، نبی ان کا ایک ہے، دین ان کا ایک ہے، قبلہ ان کا ایک ہے، کتاب ان کی ایک ہے، قرآن ان کا ایک ہے، نماز ان کی ایک ہے، مسجد کا امام ان کا ایک ہے، مسجد کا امام ان کا ایک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جس وقت منصب خلافت پہ براجمان ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اس وقت کسی شخص نے سوال کر دیا، سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا امیر المومنین ایک عقدہ تو حل کیجئے، ایک الجھن تو دور کیجئے، ایک عقدہ تو حل کیجئے، ایک الجھن تو دور کیجئے، ذہن کا سوال تو دور کیجئے۔ کیا سوال ہے؟ کیا عقدہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا فرق کیا ہے؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر وہ جدھر بھی قدم بڑھاتے تھے راستے کھلتے چلے جاتے تھے، آپ ہیں، آپ قدم بڑھاتے ہیں راستے میں لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے دور خلافت میں کئی مسائل ہیں، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ بھی صحابی رسول ہو، ابو بکر بھی صحابی رسول ہیں، آپ بھی صحابی رسول ہو، عمر بھی صحابی رسول ہیں، آپ بھی صحابی رسول ہو، حضرت عثمان بھی صحابی رسول ہیں، آپ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہو، وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آخر فرق کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، کون علی المرتضیٰ؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، علی علم کے باب ہیں، علم 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 کا سمندر ہے۔ دو آدمی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یار بتلا یہ سمندر زیادہ گہرا ہے یا علی کا علم زیادہ گہرا ہے؟ سمندر زیادہ گہرا کہ علی کا علم زیادہ گہرا؟ تو ایک نے کہا کہ علی کا علم زیادہ گہرا ہے اس لیے کہ ان سمندروں کا تو کوئی ساحل ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، علی کے علم کا کوئی ساحل نہیں، کوئی کنارہ نہیں، علی کے علم کا کوئی ساحل نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو لہذا اب سوال کرنے والے کا سوال کھڑا ہے امیر المومنین فرق کیا ہے؟ علم کے آپ باب ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عربی کے ایک آدمی نے حضرت حیدر کرار کے علم کا نقشہ اپنے لفظوں میں یوں کھینچا تھا کہ حضرت علی کو کہا کہ وہ علی وہ شخصیت ہے یتفجر العلم منہ، علی کے روئیں روئیں سے علم ٹپکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان علی المرتضیٰ، مقام علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر۔ سوال سائل کا سوال کھڑا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ آگے بڑھتے تو راستے کھلتے، آپ قدم اٹھاتے ہیں تو راستے میں روڑے پڑے ہیں، فرق کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا جواب
आब ज़र से लिखिए, आब ज़र। ये आब ज़र भी इसलिए कह रहा हूं, आब ज़र माना समझते हो? ज़र कहते हैं सोने को, और आब ज़र का माना क्या है? सोने का पानी, सोने का पानी। और सोने का पानी भी हल्का है, खुद सोना पिघल जाए, खुद पिघल जाए। ज़रगर सोने को पिघलाए और उस सोने से, सोने की तारों से अगर उस कौल को लिखा जाए तो शायद फिर भी उसकी कदर पूरी न हो। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया फर्क इतना है, उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम जैसे है। फर्क इतना है कि उनका मुशीर मैं था, वो मशवरा करते, मैं उनको मशवरा देता, मेरे साथ मुशावरत होती, मेरे साथ गुफ्तगू होती, मेरे साथ मजलिस होती, मेरे हम कलाम होते, मैं उन्हें राहें बताया करता था। लिहाजा मुझे राहें बताने वाले तुम हो। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले लीजिए। हैदर कर्रार का उठना किन के साथ, बैठना किन के साथ, चलना किन के साथ, फिरना किन के साथ, जाना किन के साथ, आना किन के साथ, मस्जिद में आना किन के साथ, नमाजें किन के साथ, रोजे किन के साथ, हज किन के साथ। हजरत हैदर कर्रार ने सन 9 हिजरी में जो हज किया वो हज किसके साथ? मौलाना इमरान साहब, हज किन के साथ, वो किसके साथ हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। हजरत हैदर कर्रार का जिहाद किन के साथ? तो इसलिए सहाबा और अहले बैत हम नवाला, हम पियाला हैं, हम मसलक, हम मशरब हैं। वहां उन, क्योंकि इन दोनों की जड़ें जुड़ी हुई हैं शजरे रिसालत से। किससे जुड़ी हुई हैं? शजरे रिसालत से जुड़ी हुई हैं। तो हम अहले बैत के मानने वाले भी, हम असहाबे रसूल के मानने वाले भी अहले बैत और असहाब में लकीर नहीं खींचते, और अहले बैत सारे के सारे को मानने वाले होंगे कोई और जिन्होंने अहले बैत में भी लकीर खींच दी। अहले बैत में भी क्या लकीर खींची? अहले बैत में जी नबी की बीवियां नहीं है, नबी की बीवियां नहीं, उन्हें नबी के घर से निकालो। अहले बैत का माना पता क्या होता है? अहले बैत एक है अवामुन्नास, एक है उलमा। मैं अहले बैत का जरा उलमा की तरफ रुख करके तालिब इल्म अर्ज़ करने लगा हूं, हो सकता है आपको वो माना समझ ना आए। अहले बैत, बैत किसे कहते हैं? अहल का माना होता है वाला, अहल का माना, अहले महल्ला का माना क्या है? अहले मस्जिद का माना क्या है? अहले दीहा का माना क्या है? देहात वाले। तो अहल का माना क्या हुआ? वाला। बैत किसे कहते हैं? बैत बात ये भी तो बैतन, बैत किसे कहते हैं? घर का वो कमरा जहां बंदा रात गुजारता है। अरबी में बैत का लफ्ज, वरना तो लफ्ज दार है, घर के लिए तो लफ्ज क्या आता है? दार। कुरान करीम ने नबी अलैहिस्सलाम के हुजरों के लिए बयूत का लफ्ज बोला है, बैत की जमा है। वकरन फी बुयूती कुन्ना, वकरन फी बुयूती कुन्ना, बयूत जमा है बैत की। बैत कहते हैं घर के अंदर वो कमरा जहां बंदा रात गुजारता है, जहां बंदा, जाओ डिक्शनरी खोल लो, जाके कोई अरबी डिक्शनरी खोल लो, लुगत खोल लो, वहां लफ्ज़ से बैत बा या ता, इसका मस्दर, इसका असल माखज वो खोल के देखो। रात गुजारने का मफहूम इसमें शामिल है, रात गुजारने का। खुद कुरान करीम में भी मुख्तलिफ मकामात पे ये लफ्ज़ अपने मादा में रात गुजारने के माना में आया है। अब बताइए, जब ये रात गुजारने के माना में कि जहां बंदा जिस कमरे में रात गुजारे, अब बतलाइए शादीशुदा आदमी के साथ उसके कमरे में
عورتوں میں سے کون سا رشتہ رات گزارتا ہے؟ عورت کے 4 رشتے ہوتے ہیں، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن. یہ 4 رشتے ہیں عورت کے. ان 4 رشتوں میں سے مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں رات کو کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ جی، بیوی کا. بیوی کا رشتہ ہوا. اب اہل بیت کون ہوئے؟ بیوی. اہل بیت کون ہوئی؟ بیوی. اپنے لغت کے لحاظ سے، اپنے اصول کے لحاظ سے، اپنے قانون کے لحاظ سے اہل بیت کا معنی ہے بیوی. بیوی یہ تو میں نے عربی کے حضرات علماء کو سبق سنایا ہے. اب میں آپ کی طرف رخ کرتا ہوں. پنڈ دا ماحول ہے، تھوڑی 2-4 جملے پنجابی بولنا جی. اگرچہ میں تقریر پنجابی میں کرتا ہی نہیں، آتی بھی نہیں. ایک آدمی جا رہا ہے، نوجوان لڑکا ہی جا رہا ہے، موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، نال دے خاتون ہے. راستے کچھ کوئی آدمی انہوں سوال کردا ہے، او ویرے او پرا اے تیرے نال عورت کون ہے؟ وہ جواب چاہتا ہے یہ میرے گھروں ہے، یہ میری گھر والی ہے. جواب میں وہ کہتا ہے یہ میرے گھر والی ہے. گھر والی عربی میں اہل بیت، فارسی میں اہل خانہ. فارسی میں کیا؟ اہل خانہ. اے میرے گھر والی ہے. تسی کی سمجھو گے کہ اے او دی بہن ہے، دھی ہے، ماں ہے؟ کیا یہ گھر وچ ہوندیاں نہیں جی؟ دھیاں گھروں باہر تے نہیں ہوندیاں، گھر وچ ہی ہوندیاں نے. ماما گھر وچ ہی ہوندیاں نے، بھیناں بھی گھر وچ ہی ہوندیاں نے. لیکن اے لفظ کہ اے میرے گھر والی ہے، اے جدوں ہیں سارے رشتے گھر وچ، لیکن اے لفظ انہاں تے نہیں بولیا جا رہا. بولیا کتے جا رہا؟ بیوی تے. بیوی نو کیا جا رہا ہے میرے گھر والی ہے. چٹا ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ نال کون ہے. جے کوئی آکھے اچھا تیرے گھر والی ہے، مطلب کہ چھوٹی بہن ہے نا جی؟ نہیں، غصے ہو جائے گا. اچھا اماں جی نے غصے ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عرف بھی جانتا ہے. لیکن میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ عقل، شعور، دانش کہاں چلی جاتی ہے جس وقت کوئی آدمی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں نبی کی بیویاں نبی دے گھر والی نہیں. جو نبی دے گھر والی نہیں تو کدے گھر والیاں نے؟ نبی دی بیویاں جے نبی دے گھر والیاں نہیں تو پھر وہ کدے گھر والیاں نے؟ ذہن میں رکھیے. کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ مولانا صاحب نکاح کا رشتہ تو 2 لفظوں سے بنتا ہے اور 1 لفظ سے ختم ہوتا ہے. بنتا 2 لفظوں سے ہے، ختم 1 لفظ سے ہوتا ہے. بنتا 2 لفظوں سے کیسے؟ عورت کو مرد کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، 1 لفظ ہو گیا. عورت جواب میں کہتی ہے میں نے قبول کیا، 2 لفظ ہو گئے. 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا، رشتہ قائم ہو گیا. 2 لفظوں سے قائم ہوا. 1 لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا؟ طلاق. مرد نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نبی کی بیویاں، یہ تو رشتہ 2 لفظوں سے بنا 1 سے ٹوٹتا ہے. واقعی ٹوٹتا ہے، 2 سے بن کے 1 سے ٹوٹتا ہے. لیکن تیرا میرا، تیرا میرا، تیرا میرا، اس لیے کہ تیرا میرا یہ رشتہ تیرے میروں نے ڈھونڈا ہے. تیرا میرا یہ رشتہ تیرے میروں نے ڈھونڈا ہے. تیرے رشتہ داروں نے، میرے رشتہ داروں نے، تیرے میرے بہن بھائیوں نے ڈھونڈا ہے. نبی کے لیے نبی کی بیویوں کا رشتہ تیرے میروں سے ڈھونڈے سے نہیں، رب نے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان ازواج مطہرہ. نعرہ تکبیر. بات سمجھ آ رہی؟ وہ کسی اور کا بنایا ہوا
نہیں ہے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کے لیے لفظ بولا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، مردو ہن لباس لکم، وہ عورتیں بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس ہو۔ قرآن میرے تیری رشتے کے لیے لباس کا لفظ بولتا ہے، نبی کے لیے نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہے، اور لباس نبی سے جدا ہو نہیں سکتا۔ لباس نبی کا ہو اور دور ہو جائے، جدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور خود قرآن کریم نے فرمایا محبوب لا یحل لک النساء من بعد، جتنی نکاح میں آ گئی ہیں ان کے بعد کوئی اور عورت آئے گی بھی نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان کو بدل بھی نہیں سکتے، یعنی کسی کو چھوڑ کے کوئی اور لے آئیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی فوت ہو جائے، بڑا عالم ہو، اس کی بیوی عدت گزار کے کہیں نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ پکی گھر والی اس وقت تھی جب تک نکاح میں ہے، کہیں اور جا سکتی ہے، عدت گزری آگے چلی گئی۔ میرے محبوب آقا کی بیویاں آقا کی رحلت کے بعد بھی نبی کی بیویاں ہیں، وہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو نبی کا گھر ہو نا، آقا علیہ السلام کی ازواج نبی کا اہل بیت ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں 3 طبقے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نمبر 1 ازواج، یہ اہل بیت ہے۔ نمبر 2 اولاد، یہ اہل بیت ہے۔ نمبر 3 اسباط، اولاد کی اولاد، یہ اہل بیت ہیں۔ آقا علیہ السلام کی 11 بیویاں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ سودہ بنت زمعہ، سیدہ حفصہ بنت عمر، سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر، سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ ام سلمہ، ام حبیبہ، آقا علیہ السلام کی ازواج، ساری کی ساری پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ بیویاں اہل بیت میں آ گئیں، ہم سب کو اپنی مائیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بچیوں کے نام، کسی کا نام خدیجہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام حفصہ ہے، کسی کا نام ام حبیبہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ گھرانے ایسے بھی ہوں جن نسلوں میں، ان کی نسلوں میں بھی عائشہ نام نہیں ہوگا، عائشہ نام نہیں ہوگا، ان کی نسلوں میں بھی حفصہ نام نہیں ہوگا، ان کی نسلوں میں بھی ام حبیبہ نام نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے لکیر کھینچی ہے، انہوں نے اہل بیت میں لکیر کھینچی ہے، ہم نے لکیر نہیں کھینچی۔ اور آگے چلیے، آگے اہل بیت میں اولاد ہوتی ہے، اولاد اہل بیت ہے۔ کون کون سی اولاد؟ آقا علیہ السلام کے 4 بیٹے، میرے آقا کے بیٹے نبی کا گھرانہ ہے کہ نہیں؟ اور بولو، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کے بیٹے، آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، تیسری بیٹی سیدہ رقیہ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ یہ میرے آقا کی چاروں بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ آپ کو ہمارے گھروں میں ان بیٹیوں کے نام ملیں گے، رقیہ نام ملے گا، ام کلثوم نام ملے گا، زینب نام ملے گا، فاطمہ نام ملے گا، اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اور آگے چلیے، آقا علیہ السلام کے اولادوں کی اولاد ہے سیدہ زینب کے بڑے بیٹے جناب علی زینبی، ہم ان کے بھی قدردان، ان کو بھی ماننے والے، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ سیدہ زینب جو بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت زینب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی ہیں، میرے آقا کی گود میں کھیلی ہیں، آقا علیہ السلام نے گود میں لے کے ان کو جھولے جھلائے ہیں۔ یہ امامہ پیغمبر کی نواسی ہے، اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کی یہ
اہلیہ بھی بنی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، تو ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں، لکیر ہم نہیں کھینچتے۔ ہم حضرت امام حسن کو ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو ماننے والے ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو ماننے والے ہیں، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کو ماننے والے ہیں، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کو ماننے والے ہیں، محمد موسیٰ کاظم کے بیٹے محمد علی کو ماننے والے ہیں، محمد علی کے بیٹے محمد تقی کو ماننے والے ہیں، محمد تقی کے بیٹے محمد نقی کو ماننے والے ہیں، محمد نقی کے بیٹے حسن عسکری کو ماننے والے ہیں۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کے جتنے بھی بیٹے ہیں سبھی کو ماننے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھرانوں کے اندر حسن نام کے آدمی آپ کو ملیں گے، ہمارے بچوں کے نام حسن ہیں، ہمارے بچوں کے نام حسین ہیں، ہمارے بڑوں کے نام باقر ہے، باقر نام کے ہمارے مجمع میں آپ کو بندے ملیں گے، زین العابدین ہمارے مجمع میں ملیں گے، محمد باقر ہمارے مجمع میں ملیں گے، جعفر نام کے ہمارے بزرگ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کامل بنایا ہے، اور کامل وہ ہوتا ہے منزل کو دیکھنے کے لیے دونوں آنکھیں ہوں، سمجھنے کے لیے پوری کی پوری بصیرت ہو، سننے کے لیے دونوں کان ہوں۔ اللہ نے ہمیں محبت اہل بیت اور محبت اصحاب سے نوازا ہے۔ حضرت صدیق عمر کی بیٹیاں اہل بیت رسول ہیں، بلا شبہ اہل بیت رسول ہیں۔ کون سی بیٹیاں؟ وہ بیٹی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سگی بہن، سگی ہمشیرہ، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کی سگی بیٹی جناب حضرت ام حبیبہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہے۔ تو بات چلی تھی حمد و نعت سے کہ نعت کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ جی میں نعت سے باہر تو نہیں نکلا؟ نعت خان صاحب آپ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ نعت کا عنوان کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ ذات رسول، نسبت رسول۔ نعت خان کا کلام کبھی ذات رسول کو بیان کر رہا ہوگا اور کبھی نسبت رسول کا۔ زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں باغباں جس کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں باغباں جس کے، پھر کیوں نہ گلستان مصطفیٰ میں بہار آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔